أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمان و زمین میں جو لوگ بھی ہیں وہ سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز اس کی ایک شان ہے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اے جنات و انسان، ان قریب ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات و انسان کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو، مگر تم بغیر زبردست قوت کے نہیں نکل سکتے جو تم کو حاصل نہیں، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن واقفیت کے لیے کسی انسان اور جنات سے اس کے جرم کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن گناہگار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تاکہ ان کو گھسیٹا جائے، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 29 تا 45۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ہر دن ایک شان ہے، کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کسی کو موت دی جا رہی ہے، کسی کو بیماری اور کسی کو صحت، کسی کی روزی گھٹائی جا رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کے مختلف نمونے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد حساب کے لیے فارغ نہیں رہیں گے، بلکہ اس کائنات کے نظام کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم تمہارے حساب و کتاب کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں گے۔
پھر فرمایا کہ تم اللہ کے حدود سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے، بلکہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یعنی یہ دوزخ میں ہونے والے عذاب کا ذکر ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اس لیے شمار کیا گیا کہ مستقبل میں آئندہ آنے والے زمانے میں پیش آنے والی مصیبت سے وقت سے پہلے اللہ نے بتا دیا، تاکہ انسان اپنی نجات کے لیے کوشش کر سکے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے جہنم کے تذکرے میں بھی بار بار دہرایا گیا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ آسمان جو بالکل نیلا اور بلو نظر آتا ہے، قیامت کے دن یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے سرخ ہو، اور یہ سرخی اور اس کی لالی گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوگی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کسی بھی انسان یا جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ کو بھی اس کا علم ہے، اور نام اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے، اس کے سامنے پھر سے ثابت کر دینے کے لیے اس سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا کہ مجرموں کو ان کی پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور ان کی حالت یہ بتائی گئی کہ دوزخ میں جب پیاس کی شدت ہوگی تو وہ پانی کے حوض کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہاں بھی گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس سے ان کی پیاس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ پھر دوزخ کی طرف واپس آئیں گے، اور اسی کیفیت میں ان کا وقت گزرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے انجام سے بچائے، اور آگے جن اہل جنت اور ان کے بہترین انجام کا ذکر آ رہا ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔